بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس صفت کو سمجھنا کہ آپ رحمت العالمین ہے، یقین کیجئے یہ انسانی ذہن اور قابلیت کا کام نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف غور کیجئے کہ یہ بات بھی سمجھنا کہ اگر میں لفظ استعمال کروں کہ مجھے اپنے رسول سے بڑی محبت ہے، یہ لفظ محمد نامکمل بھی لگتا ہے اور کم بھی لگتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ لفظ لگتا ہے، لیکن میرے جذبوں کی رہنمائی اور میرے جذبوں کی گہرائی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایسا عشق رسول ہے، یقین کیجئے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ہمیں عشق ہے رسول سے، یہ آدھی بات ہے۔ رسول کو کس قدر محبت ہے اپنی امت سے، غور کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس بات کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنسو بہا رہے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے جانے کے بعد اس دنیا سے ایک ایسی قوم، ایک ایسی میری امت آئے گی جو کہے گی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہمارا مال لے لے، ہمارے بال بچے لے لے، ہمارے ماں باپ لے لے، ہم سے سب کچھ لے لے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زیارت نصیب کر۔ یہ جو زیارت ہے، یہ اس زیارت کی عقیدت میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو بہائے۔ حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے فوجی ہیں، ان کی بیٹی ہیں عبدہ، کہتی ہیں کہ میرے والد جب رات کو سویا کرتے تھے تو روز ذکر کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ایسا ہو کہ میں ان لوگوں سے جا کے جلدی سے مل لوں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں بڑا خوف ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ موت کا خوف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت سے مومن کیسے ڈر سکتا ہے؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو میں اس وقت زندہ ہوں، آپ بھی اس دنیا میں ہیں، میرا جب جی چاہتا ہے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، مدینے اور مکے کی گلیوں میں چلتا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب آپ بھی، اللہ تعالیٰ نے موت تو سب کی لکھی ہے، جب آپ بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے یا رسول اللہ اور میں بھی نہیں ہوں گا، مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے کہ ہم جنت میں ہوں گے، میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یا رسول اللہ میں آپ سے وہاں کیسے ملوں گا؟ مجھے اس بات کا بڑا غم ہے کہ میں آپ سے جنت میں کیسے ملوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر کے درجے کے جنت کے لوگ نیچے کے درجے کے جنت کے لوگوں سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ ایک اور صحابی کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اپنے کالر سے پہلے بات کر لوں۔ جی السلام علیکم زاہد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت مجھے تسبیح چاہیے اپنے نام کے حوالے سے، کہ ایسی تسبیح جو بھی آپ سوٹ کرے مجھے اور میں پڑھوں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے۔ اور دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اگر مناسب سمجھے تو اس کا جواب دے دیجیے گا، تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو میں عرض کروں۔ جی فرمائیے، حکم کیجیے، حکم کیجیے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ صوفی کیا ہے، صوفی کون ہے، اور صوفی اور فقیر میں فرق ہے یا صوفی اور فقیر ایک ہے؟ وجہ اس سوال کی کہ میں جب بھی کوئی پاکستانی چینل آن کرتا ہوں تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ظاہر؟ صوفی بیٹھا ہوتا ہے یا فقیر بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نیو یارک سے۔ جی اوکے اوکے اوکے، جی فرمائیے۔ اچھا یہ زاہد کا بڑا ایک تو زاہد پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے لیے جو پڑھا کرو وہ تین چیزیں پڑھا کرو، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی بس، اور دوسرا یا ولی یا نصیر، اور تیسرا یا سلام یا مومن یا اللہ۔ یہ بنیادی آپ کی طبیعت کے اندر رجحان بھی ایک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ پاکستانی چینل کھولتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس بات کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ عالم۔ پہلے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، پہلی بات مجھے تو اپنا نہیں پتا، میں دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر نہیں سکتا۔ پھر یہ بات کہ یہ جو درجات ہیں، جو نام ہیں، یہ نامکمل ہوتے ہیں، اور اس کی جو پہلی تفسیر ہمیں ملتی ہے وہ علی حجویر کے ہاں ملتی ہے کشف المعجوب میں، جس میں آپ نے درجات کا، اولیاء کے درجات کا ذکر کیا۔ سب سے چھوٹا درجہ جو رکھا وہ مجذوب کا رکھا، اور اس سے ذرا سا اوپر جو ہے وہ فقیر کا رکھا۔ مجذوب اپنی ذہنی حالت میں نہیں ہوتا، فقیر ذہنی حالت میں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فقیر جو ہے وہ ملامتی بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا، اور ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ملامتی کہتے ہیں۔ صوفی اور تصوف کا جو
تصور ہے؟ اگر صابر کلیئر شریف کے علاوہ اس کی کوئی اچھی تفسیر آپ کو اور ملے تو مجھے ضرور بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوتا ہے جو ماضی کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھے، حال پہ اپنی نظر کو رکھے اور آنے والے وقت کے لیے اشارے چھوڑ کے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ ذائچے والا ہوگا نہ کوئی اور ہوگا، یہ قابل ترین شخص ہوگا اپنے زمانے کا۔ اور یہی سنت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو اپنے زمانے میں ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ اپنے زمانے کے نہیں، آنے والے زمانوں کے بھی سب سے بڑے استاد ہوتے ہیں۔ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی روبینہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کری میری بیٹی؟ بلال بھائی میں رحیم یار خان سے بات کر رہی ہوں۔ حکم فرمائیے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا بلال بھائی، میری شادی کو 8 جنوری 2005 میں ہوئی تھی۔ مطلب تب سے ہی میرے ہسبینڈ کا نام ہے انوار مسعود، ان کی والدہ کا نام ہے سریا بیگم۔ تب سے ہی مطلب ہر برائی ہے انوار میں۔ پھر میری ایک بیٹی ہے، آلموسٹ 5 سال ہو گئے میں میری امی ابو کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس دوران بھی انہوں نے کوئی مطلب صلح والی کوئی بات نہیں کی۔ مطلب میں امی ابو کے گھر میں ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ انوار کے ساتھ رہی؟ میں تقریباً 2010 میں میری سپریشن ہو گئی۔ اس دوران مطلب انوار نے 2 طلاق بھی مجھے بھیج دیے، تو میری بیٹی کی وجہ سے میرے ابو امی اب کہہ رہے ہیں کہ میں صلح کر لوں۔ تو آپ سے پوچھنا مجھے یہ ہے کہ میں صلح کرتی ہوں، اول تو ان کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، کوئی مطلب جیسے باعزت طریقے سے آپ کو اس نے جو 2 طلاقیں بھجوائی ہیں یہ کتنے مہینے کے وقفے سے بھجوائی ہیں؟ 3 ماہ کے وقفے سے بھجوائی ہیں، ایک ابھی پچھلے ماہ بھجوائی ہے۔ بیٹا اب صلح والا معاملہ تو نہیں ہوگا نا، اب تو نکاح والا معاملہ ہوگا، تجدید نکاح والا۔ نہیں لیکن اگر بلال بھائی میں یہ چاہتی ہوں، چلیں وہ ہو گیا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں اگر میں آگے جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے حالات پہلے سے بھی برے ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حالات کے بارے میں تو اس دنیا میں سوائے خدا کے اور کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ میری بات روبینہ یہ مجھے بتاؤ کہ جب آپ کہتے ہیں دنیا کی ہر برائی اس میں ہے، بیٹی کے نام سے تو باپ کا نام جدا نہیں ہو سکتا نا، آپ سے تو جدا ہو سکتا ہے بیٹی۔ یہ کیا برائی ہے جس کے بارے میں آپ حکم دے رہی ہیں کہ ہر برائی اس کے اندر ہے؟ بلال بھائی میں کماتے بھی نہیں ہیں، عیاشی اور یہ وہ مطلب ہر چیز مجھے بات بتانا، کیونکہ تمہاری بات جو ہے وہ ساری دنیا سن رہی ہے، بڑی ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دینا، جب انوار مرے گا تو اس نے قبر میں تمہیں جواب دینا ہے؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ ہاں جی۔ تم نے جواب انوار کو دینا ہے؟ مجھے تو انوار کو دینا نہیں۔ خدا کی ولی کیسی بات کرتی ہو باما؟ بات یہ ہے کہ جو حساب کتاب اللہ نے قبر میں لینا ہے، تم دنیا میں لوگوں کا حساب کتاب کیوں لے رہی ہو؟ وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، نیک ہے بد ہے، تم اس پہ چادر کیوں نہیں ڈالتی؟ تم اس کی بیٹی کی ماں ہو، تم تھوڑا سا اپنی حاکمیت کو روبینہ اگر غور کرو تو یہ اگلا اگر نکاح تم نے اس سے کرنا ہے اور یہ آخری چانس ہوگا تمہاری زندگی کا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ آخری دفعہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جب تک تم اپنی حاکمیت نہیں چھوڑو گی یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے۔ انوار نے تمہاری حاکمیت نہیں لینی ہے، جب تک تم جھکنا نہیں سیکھو گی یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ، میں نہیں کہہ رہا کہ تم رہو یا نہ رہو، یہ تمہاری چوائس ہے، میرا مشورہ ہے کہ تمہیں واپس جانا چاہیے، کیونکہ اس میں دونوں ہاتھوں سے تالی بجی ہے، ایک سے نہیں بجی۔ دوسری بات یہ کہ ایک بیٹی کی تم ماں ہو، آئندہ کیا کرو گی؟ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تم جس مرضی نیک آدمی سے شادی کر لو گی وہ تمہاری بیٹی کا محرم نہیں ہوگا۔ خدا کی ولی، فیصلے کرنے چھوڑو اور واپس جاؤ۔ آیت کریمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، تینوں چیزیں اگر جاگ رہی ہو تو پڑھتی رہو۔ اور اس کے بعد میرا تمہیں ہمدردانہ مشورہ ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، اپنے شوہر سے اگر رابطہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں نکاح کرنا تو ضرور جاؤ، لیکن یہ آخری چانس ہوگا، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ پھر تم ایک اور برائی میں کیا کہوں، چھوڑو اس بات کو، تینوں تسبیحیں پڑھو اور واپس جاؤ، اور جج بننے کی کوشش مت کرو، جو اللہ کا کام ہے وہ دنیا میں تم کیوں کر رہی ہو۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شمائلہ بات کر رہی بیٹا؟ جی شمائلہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی شمائلہ فرمائیے میرے بچے۔ کیسے ہیں آپ بلال بھائی؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ رب العالمین، حکم فرمائیے۔ مجھے تھوڑا سا اپنے ایکچولی رشتے کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ میرے اپنے ماموں کے گھر منگنی ہو چکی ہے۔ آپ ذرا ٹیلی ویژن پیچھے سے بند کر دیں گی؟ جی جی جی، میرے اپنے ماموں کے گھر انگیجمنٹ ہو چکی ہے، وہ بھی لاہور میں ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، کسی بندے سے ہوئی ہوگی نا، گھر سے تو نہیں انگیجمنٹ ہو سکتی شمائلہ؟ نہیں میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں، ماموں کے بیٹے سے میری منگنی ہوئی ہے۔ اس کا اللہ کے ولی کا کوئی نام ہوگا؟ ماجد نام ہے۔ ماجد نام ہے شمائلہ، اب بتاؤ مجھے۔ تو یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ ہوتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ انہی کے ساتھ میری 2.5 سال پہلے بھی انگیجمنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی تو بات کو ختم کر دیا تھا. لیکن اب 2.5 سال کے بعد اگست میں دوبارہ ان لوگوں نے یہ رشتہ دوبارہ سے طے کیا ہے, باقاعدہ ساری انگیجمنٹ وغیرہ سب فیملی ممبرس کے سامنے ہوگی. لیکن اب وہ جو صاحب ہیں وہ پاکستان آنے کا بھی نام نہیں لے رہے, پتہ نہیں کیا ہے. شمالہ تمہاری کتنی انوالومنٹ ہے اس شادی میں؟ پرسنل انوالومنٹ کتنی ہے تمہاری؟ پرسنل مینس کہ ذاتی دلچسپی کتنی ہے تمہاری اس شادی میں؟ میں پوری طرح سے ایگری ہوں اس شادی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اچھا, میں اس شادی میں ہرگز بھی تمہیں سجیشن, اگر تم مجھے پوچھتی ہیں نا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں ریکمینڈ یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا. اچھا, کیونکہ میرا یہ خیال ہے, اللہ کرے کہ میرا خیال بالکل غلط ہو, لیکن میرا یہ گمان ایسا ہے کہ یہ آج اختلاف میں جیسے پڑی ہے یہ ہمیشہ اختلافی نوٹ ہی رہے گا. نہیں, ایکچولی ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ میں ابھی پاکستان نہیں آ رہا, میں تقریباً 1.5 سال تک کبھی شادی کروں گا. یہ ان کا میری پیاری بچی, ذرا دل اور دماغ کو کھول کے کانوں کے ذریعے میری بات سن. میں دنیاوی حقائق کی بات نہیں کر رہا. وہ سال بعد آئے گا, 2 سال بعد آئے گا, یہ میرا پرابلم نہیں ہے. میرا ایشو تو یہ ہے کہ جب تم شادی کے بعد اس کی بیوی ہوگی تو کیا یہ نکاح چلے گا. اس پہ میں تمہیں ایک انتہائی عاجزانہ رائے یہ دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں, میرے گمان میں, خدا کرے میرا خیال غلط ہو, میرے خیال میں یہ نہیں چلے گا. سو بڑے حادثے میں جانے سے بہتر ہے کہ ابھی چھوٹا حادثہ جو کر لو. یہ منگنیاں اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر نکاح ہو تو ہو, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. میں تمہیں بڑے اطمینان سے مشورہ دے رہا ہوں, اور اس بات پہ غور کرنا کہ جس طرح اب یہ اٹک کے چل رہا ہے, یہ ساری زندگی اٹک کے چلے گا. اگر تم یہ چاہو تمہاری مرضی ہے کہ تم ضرور کرو. اگر مشورہ لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں کہوں گا کہ یہ تم کرو. میری ادباً رائے تمہیں یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور تیسری چیز آیت کریمہ. یہ تینوں چیزیں پڑھو, اور پھر اللہ کی وہ دعا جس کو کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ دکھا, وہ مانگو اللہ سے, اور جس طرف دل جائے پھر وہ حرکت کرو. ہمارے پاس سعدیہ ہیں. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا. ہاں جی, مجھے آپ سے 2-3 چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. فرسٹ آف آل میں ان سب لوگوں کا, کیونکہ یہ کالونیئر ہے, میں تھینکس کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری آپ سے بات کروائی ہے, اور اللہ انہیں خیر کرے. اور حکم فرمائیے. پہلا مسئلہ میرا یہ ہے, مسئلہ تو نہیں ہے الحمدللہ, میری 2 بیٹیاں ہیں, اور ایک 6 سال کی ہے, ایک 4 سال کی ہے. ماشاء اللہ سے میں پھر امید سے ہوں, اور اس بار تمام ویسے جیسے سب لوگ وش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹا ہو, تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اس بار میرے گھر بیٹا ہو, میری کمپلیٹ فیملی ہو. ایک تو مجھے اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے گا, اور دوسرا میرے ہسبینڈ جو ہیں, جو کہ ہی از دا ون اینڈ اونلی, اینڈ وہ سب کی لک آفٹر کرتے ہیں. پیرنٹس بھی ہیں, میں بھی ہوں, بچے بھی ہیں. میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ برابر کھڑی ہو سکوں, لیکن کبھی بچوں کی وجہ سے, کبھی اس حالت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ برابر کما نہیں پاتی. تو کوئی روزی رزق میں اضافے کے لیے. کہاں سے بات کر رہی ہو؟ میں انگلینڈ میں ہوتی ہوں, لندن میں. سینٹرل لندن میں؟ ہاں جی. اوکے سعدیہ, پہلی بات تو یہ کہ بیوی سے کہنا کہ وہ برابر کا کمائے, یہ برطانیہ کی ہی سائنس ہو سکتی ہے, یہ نہ اسلام کی سائنس ہے, نہ میرے خیال میں مناسب سائنس ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ تم بڑی اچھی بیوی ہو. تیسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ فیملی کمپلیٹ ہو جائے, یہ میرے خیال میں تھوڑی سی برابر بات اس لیے نہیں لگتی کیونکہ میں ہر مثل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھاتا ہوں. اگر میں یہ بات کہوں تو میرے محمد کی کیا فیملی کمپلیٹ نہیں ہے؟ یقیناً کمپلیٹ ہے. تیسری چیز یہ کہ ہر جمعے کو ضرور, اگر جمعے کے علاوہ کر سکو ہر روز تو ضرور کرنا, لیکن آلریڈی آپ نے ٹائم پاس کر لیا ہے. پھر بھی بہرحال میں تمہیں یہ بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں, سورہ مریم اور سورہ یوسف دونوں کی تلاوت تم نے دن میں 1 دفعہ ضرور کرنی ہے. روز نہ کر سکو تو کبھی کبھی کرو, لیکن جمعے کا دن تم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا, یہ ضرور کرنا. اور یہ ساتھ کھڑے ہونے والی بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تم 2 بچوں کی ماں ہو, اس سے زیادہ بڑا ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تم گھر میں اس کی عزت کی رکھوالی کرتی ہو, اس سے بڑا ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے یہ اکنامیکل پیراڈائم میں نہیں دیکھے جاتے. خواتین صاحب چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کی طرف کیسا رنگ دکھاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا انداز ہوتا ہے صحابہ کا, اور کیا انداز ہوتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی جا رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, فرمائیے قیامت کب آئے گی؟
اللہ کے رسول نے دیکھا غور سے اس کی طرف اور پوچھا کہ تیرے کیسے مال ہیں؟ تو نے نمازیں بہت پڑھ لی، روزے بہت رکھ لیے، زکوٰۃ بہت دے دی، خیرات صدقات بہت کر دیے، تیرے اعمال کیا ہیں جو تو قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اعمال تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ سے محبت ہے، بس یہ ایک عمل جو ہے یہ لے کے میں جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں قیامت جلدی سے آ جائے تاکہ ہم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں۔ اب اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا کال دیکھیے، خدا کی قسم اگر میرے رسول نے یہ نہ کہا ہوتا تو وہ جو عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے آنسو لے کے کیسے چپ ہوتے؟ کبھی میرے محمد کہتے ہیں صحابی سے کہ یہ اچھی تم نے کی، اب یاد رکھنا کہ جو اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ جو ہم میں سے محمد سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی محمد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ باقیوں کے لیے دعا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ لگائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ویڈیو کالز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور ہماری اگر آپ پیج پہ جائیں سما کہ پیج پہ کتب آن لائن پہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر شہر کے ہم نے نمبر لکھ کے دیے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے نمبروں پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا کام ہوگا کہ آپ کو اسٹوڈیو بلوا لیں آپ کی سہولت کے مطابق، یا آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کا سوال ریکارڈ کر لیں۔ جو میرے بہن یا بھائی اپنی شکل یا نام نہیں دکھانا چاہتے ان کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہوگی کہ وہ بغیر اس چیز کے اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اپنی پہلی کالر کو سنتے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام فوزیہ شیخ ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، اور میں روزگار کے لیے ذرا تھوڑا پریشان رہتی ہوں، اور جو ہے میرے شوہر نہیں ہے، میں خود ہی اپنے گھر کا جو بھی ہے بچوں کا پڑھائی وغیرہ گھر کا جو میں خود ہی چلاتی ہوں، لیکن پراپر جیسے روزگار ہوتا ہے اس کی آمدنی منتھلی کوئی نہیں ہے، روزگار آتا ہے تو آتا ہے، نہیں تو ایک دم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ مجھے کوئی پڑھائی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرا روزگار چل سکے، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائے، میرا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، آپ کوئی وظیفہ وغیرہ ایسا بتا دیں مجھے جو میں مطلب پڑھ سکوں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے رحم ہے ہم پہ، اور سب سے بڑا رحم پتہ ہے کیا ہے اللہ کا ہم پہ؟ بہت سے رحم ہے، سب سے بڑا تو نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں اس سے بڑے بڑے کیا رحم ہے کہ اللہ نے رزق جو ہے وہ اپنے ذمہ لگا لیا۔ خدا کی قسم اگر یہ رزق کی تقسیم جو ہے یہ کہیں انسانوں کو اللہ نے دے دی ہوتی نا تو ہم رزق ان کے پیٹوں سے نکال لیتے۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا حضرت موسیٰ کا، اگر مجھے یاد رہا اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیسے کلام کیا کہ تو لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اور دیکھ میں ان کے ایمان کے بالا ہو کے مجھے نہیں اس سے کہ وہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں، میں ان کو رزق کیسے پہنچاتا ہوں۔ میری پیاری بہن، آپ کو 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی وقت ایسا آپ کو یاد ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشان ہونے کا نا ایک ہیبٹ ہے، لیکن ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مرنے تک محنت کریں گی۔ آپ اتنی محنتی خاتون ہیں، آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو میں 3 چیزیں عرض کر رہا ہوں یہ کرو، اور پھر اچھا خیال جو بھی دل میں آئے کاروبار کا وہ کرنا شروع کرنا۔ پہلے تو آیت کریمہ شروع کرو جو تمہاری زندگی اور صحت ہے، دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر ہو سکے تو تم چوتھی چیز پڑھنا یا ذل جلال والاکرام۔ اب میں اکثر ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ انسان سیلفش ہوتا ہے، میں مذہب میں بھی سیلفش ہوں، میں وہ کلام پڑھتا ہوں، وہ ایسا کلام پڑھتا ہوں جس سے خدا جو ہے وہ میری طرف متوجہ بھی ہو اور اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولے۔ وہ کلام پڑھنے سے میری عبادت کا تو درجہ بڑھ رہا ہے، مجھے اجر تو انشاءاللہ تعالیٰ مل رہا ہے، لیکن پھر اس میں ٹرک ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی طرف خصوصی توجہ کرے۔ جو یہ ان 2 باتوں میں فرق کرنے والا ہو جائے نا خواتین حضرات، یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے وہ زمین پہ چلتا ہوا اللہ کا ولی ہے۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، تو 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ایک بیٹی میرے ساتھ ہے بشرا۔ تو سر مجھے پرپوزل بھی آ رہے ہیں، کیا مجھے شادی کرنی چاہیے؟ میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ اگر ہے بہتر تو کس قسم کے نام کے شخص کے ساتھ بہتر رہے گا؟ ایک پرپوزل ہے ایوب علی بنت سحمیدہ بی بی، ان کے 5 بچے ہیں، تو کیا وہ میرے لیے صحیح بھی رہیں گے یا نہیں؟ اور میری بیٹی بشرا کے لیے بھی بتائیں کیا بہتر رہے گا؟ تعلیم والے سے آتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا، اس لیے کہ یہ سوال بڑا ہمت والا تھا، اور میں پہلے تو آپ کو سلام کرتا ہوں کہ میرے خیال میں بہتر اور نا بہتر کی بات، جو اللہ تعالیٰ نے کام کو شرعاً جائز کیا ہو، میری سمجھ سے یہ بالا بات ہے کہ ہم زمانے میں اس کے اوپر رائے کیسے رکھ سکتے ہیں، یا زمانے اگر اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں جانا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جائز رکھا ہے وہ جائز ہمارے لیے ہمیشہ رہے گا۔
اس پہ نہ حیا کی ضرورت ہے، نہ شرم کی، نہ دنیا کو جواب دینا، جواب اللہ کو دینا ہے۔ میرے خیال میں یہ رشتہ جو ایوب کا آپ نے بتایا یہ بہت اچھا ہے، اجر بھی ہے کہ آپ 5 بچوں کی پرورش کریں گی انشاءاللہ، اور یہ بندہ بھی بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بیٹی کے لیے اور خود دونوں یا ولی یا والی کو پڑھو، ایک یا ولی یا والی، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ 3 چیزیں پڑھو، اللہ ثانی کرے گا، اس کا بھی رشتہ اچھا آئے گا۔ آپ نے ان تینوں تسبیحوں کو پڑھتے ہوئے پھر دل جس طرف جائے وہ کرنا، لیکن میری ہائیلی ریکمنڈیشن ہے کہ ایوب اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ اگر تم نکاح کرو گی تو اللہ بہت آسانیاں دے گا۔ خواتین حضرات، یہ خوبصورتی ہے اس مذہب کی کہ والدہ جو ہیں وہ بھی نکاح میں جانا چاہتی ہیں اور بیٹی کے نکاح کا بھی۔ یہ نارمیلسی ہوتی ہے معاشرے کی، ہم پتہ نہیں کن نارمیلسیوں میں NGOs کی پھنس گئے۔ یہ وہ خوبصورت بات ہے جو اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتی ہے، جس میں کوئی شخص جو ہے وہ شرم و حیا صرف خدا سے کرے گا یا اس کے کام کے خلاف جائے گا تو شرم آئے گی۔ جو شریعت کے اندر جائز ہے چیزیں، ان کے اوپر حلال کھیلنا اللہ تعالیٰ نصیب کرے سب کو۔ ہماری اگلی کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، میں سلطانہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کی جاب کا مسئلہ ہے، ان کا نام ہے عبدالعمران۔ تو 8 ماہ پہلے ان کی جاب تھی، 8 ماہ سے بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کی جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے۔ برائے مہربانی آپ مجھے کوئی وظیفہ یا ایسی تسبیح بتائیں جو میں پڑھوں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے بچے، یہ عبدالعمران تو میں نے بڑا پہلی دفعہ نام سنا، عمران کے ساتھ آپ نے عبدال لگا لیا، یہ تھوڑی سی میرے لیے نئی بات ہے۔ میرے خیال میں عمران بہت اچھا کاروبار کر سکتا ہے، اور کاروبار کی طرف رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ عمران کا ذہن کاروباری ہے کیونکہ گفتگو میں وہ بہت اچھا ہے، اس لیے جاب سے زیادہ میرے خیال میں اسے ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنے بزنس میں جائے۔ عمران سے کہیے کہ یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص، ان 3 چیزوں کی تلاوت کرے اور کام سے زیادہ کاروبار کی سوچے۔ اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پڑھنا ہے، میاں کو کہنا ہے پڑھنا ہے، آپ پڑھنا چاہو ضرور پڑھو، لیکن عمران کو یہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہمارے پاس کالر ہیں جی، مسز افضل کراچی سے۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے السلام۔ ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری بیٹی، حکم فرمائیے۔ سر بات یہ ہے کہ میرے صاحبزادے ہیں سید ریحان دانش حسین، جی، میں ان کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے فلک نام کی۔ کس کے لیے پسند کیا فلک؟ سید ریحان دانش حسین ہمارے صاحبزادے ہیں، ان کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کتنا آگے بڑھ چکے ہیں اس معاملے میں؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس اب قدم پیچھے ہٹا لو۔ میں ہرگز بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، میں دیکھو وہ بھی فلک بھی میری بیٹی ہے، لیکن یہ رشتہ اس لیے میں ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ آپ کا صاحبزادہ جو ہے نا یہ اچھا اور شریف بچہ ہے، یہ ڈومیننس آف وومن نہیں لے سکتا، ایک بات۔ دوسرا، یہ بالکل غیر رومانوی اور قابل بچہ ہے۔ اب اگر رومانوی نہیں ہوگا تو اس میں اس رشتے کے اندر خاتون جو ہے آپ کے بیٹے کو کبھی بھی اپنا ہیرو نہیں مانے گی۔ اگر ایک شادی میں عورت کا ہیرو اس کا مرد نہ ہو تو یہ عذاب کی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی کیونکہ کسی آپ عہد میں نہیں ہو، وعدے میں نہیں ہو، نکاح میں نہیں ہو، کوئی زبان نہیں ہے، اس لیے میں ہرگز بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس طرف جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے اور بہت سی آسانیاں کرے گا۔ کسی اور طرف دیکھو، اپنے بیٹے سے بھی کہنا اور خود بھی۔ آپ نے بڑی اچھی زبان استعمال کی ماشاءاللہ۔ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کیجئے اور ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ اچھے رشتے آپ کی طرف ضرور لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تبسم ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم بلال وعلیکم بھائی۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی، مجھے اپنی بیٹی ہے میری مہوش، بلال بھائی ان کا پتہ کرنا، ان کا تو رشتے کا کوئی بھی سلسلہ ابھی تک ہوا ہی نہیں، اور دوسرے بلال بھائی ان کی جاب کا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں بھی اپلائی کرتی کہیں پہ کوئی۔ آپ کی بیٹی نے کیا پڑھا ہوا ہے یہ بتائیے؟ انہوں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ کہاں سے؟ اسلامک یونیورسٹی سے۔ الیکٹرانک انجینئرنگ میں اس نے اسپیشلائز کس چیز میں کیا تھا؟ پاور میں یا کمپیوٹرز میں؟ نہیں بلال بھائی، کمپیوٹر میں کیا ہوا ہے۔ یقین کرو یہ بات میری نا عقل سے بالا ہے کہ اس ایجوکیشن کی تعلیم یافتہ لڑکی کو جو نوکری ڈھونڈنی پڑ رہی ہے تو پھر پاکستان کے حالات کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال رشتہ اگر باہر سے آئے گا تو ضرور کنسیڈر کرنا، خاص طور پہ برطانیہ کی طرف سے، اس پہ کوئی غم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں دے گا۔ میں بھی سے کہنا کہ 4 لفظ پڑھے، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، 4 لفظ، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، اور دوسرا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یہ تینوں تسبیحاں پڑھتی رہے، اللہ نوکری بھی دے گا اور اچھا پرپوزل بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب اچھا پرپوزل آئے
تو ضرور ہم سے کنسیڈر کرنا، ضرور بتانا، خوشخبری ہوگی بہت زیادہ. جی السلام علیکم بیٹا. جی دبئی سے میرا کون بھائی بہن بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سمیرہ ہے. میں ایکچولی آپ سے یہ اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. کچھ ایسے ڈاؤن فالز آئے میری لائف میں کہ جہاں پہ میری کچھ 9 مہینے پہلے جاب چلی گئی، اس کے بعد سے ون آفٹر ون کرائسس آتے ہی چلے گئے. مجھے 2 اور بتانا کرائسس. ایک تو جاب چلی گئی، دوسرا کرائسس کیا چلا گیا؟ کہ کیا مسئلہ ہوا ہے میری لائف میں. دوسرا کرائسس کیا ہے میرے بچے؟ جی دوسرا کرائسس یہ ہے کہ میرا مطلب میں نے کمپنی نے میرے اوپر کیس کر دیا اور اس کے اوپر بھی بہت بڑی پرابلمس پہ پرابلمس آتی چلی جا رہی ہیں اور کچھ بھی مطلب سالو نہیں ہو رہا. کہیں بھی کچھ بھی انٹرویو پہ جاتی ہوں، مطلب پہلی بات تو کوئی انٹرویو نہیں آتا، اگر انٹرویو آتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیا جاب کرنا چاہتی ہیں میرا بچے؟ پہلے تو یہ بتاؤ. دوسرا اپنے شوہر کے بارے میں مجھے بتاؤ. جی میرے شوہر کا نام کامران ہے. اور وہ کام نہیں کرتے؟ جی شوہر کام نہیں کرتے؟ جی وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ بورن اینڈ براٹ اپ دبئی میں ہیں، تو ان کی سیلری سے مطلب نہیں چل سکتا گھر. آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں مجھے یہ فرمائیے. جی میں تو D1 سے مطلب تقریباً سپلائی چین مینجمنٹ میں تھی، اور میں ایک مینیجر لیول امریکن کمپنی میں جاب کر رہی تھی. پتہ نہیں کیسے اچانک انہوں نے آپ پہ کیس کیا کیا ہے؟ خرد برد کا کیس کیا انہوں نے آپ پہ؟ یہ بس کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا کیس کر دیا، اور مجھے خود اس چیز کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور مطلب میں اس چکر سے نکل نہیں پا رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی شمولیت ہے اس بلیم میں جو آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں 100% نہیں بول سکتی کہ میری دیکھیں ایک چیز ہے. دیکھو یہ ذہن میں رکھنا بات، پہلے بات یہ ذہن میں رکھنا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے پہلے ایک چیز کو صاف کرو پھر اگلی طرف جانا، یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے بہت زیادہ، آیت کریمہ ہر وقت پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھنا. تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا اور آسانی کے ساتھ تمہیں اس میں سے باہر لے کر جائے گا انشاءاللہ. لیکن پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تالی کیونکہ 2 ہاتھوں سے بچتی ہے، آئندہ غلطی نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کو عادت تھی یہ، اور بڑی خوبصورت عادت تھی کہ آپ کبھی بھی کھانا جو ہے وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے اور ہمیشہ کسی کو ساتھ اپنے بٹھاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک مہمان نہیں آپ کو ملا تو آپ بہت ڈھونڈتے رہے، کئی دنوں تک مہمان نہیں آیا. تو ایک آدمی نظر آیا، آپ نے اس کو اپنے کھانے کے پاس بٹھایا اور ساتھ بٹھایا. جب کھانا تناول کرنے لگے تو اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، یا جو بھی اب اس کا انداز ہوگا اس نے وہ نہیں کہا. تو آپ کو اس بات کی شہادت ہوگی کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اور جب اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ زرتش ہے، یعنی کہ آگ کو پوجنے والوں میں سے ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھانے سے اٹھا دیا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ دیکھ، تو نے ایک دن ایک آدمی کو کھانا نہیں کھلایا جو تیرے رب کو نہیں مانتا، اور میرے رب کو جو نہیں بھی مانتے میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں. یہ مزاج کی بات ہے. اور ایک اور بات چھوٹی سی عرض کروں، ایک کالر لینے سے پہلے، بہت سے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ شاید اس بات پہ رائے رکھتے ہیں کہ میں شاید میل ڈومیننس یا فیمیل ڈومیننس کی بات جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہوں، یا میلز کا ساتھ زیادہ یا عورتوں کا آدمی کو دے. اتنی نامعقول ترین آپ کی رائے ہے، کیونکہ میں نے جان نہ کسی مرد کو دینی ہے نہ کسی عورت کو دینی ہے، میں نے جان دینی ہے اللہ کو. اس لیے میں جب لوگوں کو سنتا ہوں تو میں ان کو امت محمد میں تقسیم کرتا ہوں، اور وہ جو امت محمد میں نہیں ہے ان میں تقسیم کرتا ہوں، مرد اور عورت میں نہیں. اگر بات شریعت کی حد کے اندر اور اخلاقیات کے پیراڈائم میں ان کی حدود میں ہے
تو وہ کسی کے بھی حق میں جائے، پھر میری اس میں کوئی رومانٹسزم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ انوالو ہو جاؤں کہ مجھے اس کا ساتھ دینا یا نہیں دینا۔ جس دن یہ شروع کر دیا نا، اس دن آپ سے چھوٹی سی بات عرض کروں، اس دن میں اپنے نفس کا مالک بن جاؤں گا۔ جس دن میں اپنے نفس کا مالک بن گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات ہے کہ جس نے اپنے نفس کی مالکیت لے لی وہ سنت کی حد کو یا سنت کی حلاوت کو یا سنت کی حرارت کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو شریعت اور سنت کو مد نظر اور اس شیڈو میں کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں میں چیزوں کو تقسیم نہیں کیا کرتے۔ فضل ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال صاحب، میں فضل عمر بات کر رہا ہوں جناب علی، جناب علی حکم۔ سر میں 7 سال سے اسپینل کارڈ کا مریض ہوں، گھر پہ یعنی پڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ تقریباً یعنی میرا آدھا جسم کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نیچے کا آپ سے یعنی آیت کریمہ کے یعنی وہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرے کو آیت کریمہ آپ۔ فضل آپ کا پرابلم کیا ہے مجھے بتاؤ؟ پیرالسس آپ کو نیچے کا؟ جی سر، میں چھت سے گرا تھا، اسپینل کارڈ کا مریض ہوں۔ یہ ریورسبل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا؟ جی سر۔ یہ زندگی کا طریقہ ہے، انداز ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن میڈیکلی اس کا کوئی ریورس نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آپ اپنے جسم پہ ہاتھ رکھ کے، خاص طور پہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے، پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ کو اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو، جتنی چاہو ہر وقت کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذرائع اور وسائل الگ بنا دیے ہوئے ہیں، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 چیزیں ایکسٹرا ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ تمہیں بہت آسانیاں دے گا۔ کیوں آسانیاں نہیں دے گا؟ انشاءاللہ اللہ تو صرف آسانیاں دیتا ہے، اللہ اور کیا دیتا ہے۔ اٹک سے ہیں ہمارے ساتھ بھائی، السلام علیکم بھیا۔ جی السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام، عثمان بات کر رہے ہیں؟ جی بلال بھائی، میرے ایک کزن ہے، ان کا نام ہے سید سہیل حیدر جعفری۔ سہیل حیدر جعفری، ماشاءاللہ کیا خوبصورت نام ہے حیدری صاحب کا، واہ۔ جی بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کہیں پہ کوئی شادی کی بات ہوتی نہیں ہے، رشتہ ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سہیل بلاتے ہیں؟ جی جی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس۔ اور مطلب کہ جو آدمی ہوئی دل پھینک اس کے رشتے نہیں ہوتے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے بات۔ ویسے بس ان کی امی بھی بہت کوشش ہے مطلب، لیکن نہیں ہوتا، اینڈ پہ جا کے بات بگڑ جاتی ہے، پڑھتی بھی رہتی ہیں بہت لیکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو پڑھنے پڑھانے سے وظائف سے رشتے تو نہیں ہوتے نا۔ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا اور میں نے ادباً کہا نہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور دیا وہ بھی آپ اللہ کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں کہ وہاں بنے ہوں گے۔ پھر اگلا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ طلاقیں جو ہیں وہ بھی اوپر ہی بنتی ہیں۔ یہ نامناسب سی بات ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصول بتا دیے وہ یہی ہونے چاہیے۔ سہیل سے کہیے گا یہ حیدر جو ہے اس میں تھوڑا سا غصہ جو ہے نا یہ زیادہ، یہ جلد بازی میں فیصلے زندگی میں نہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسے کہیے کہ یا ولی یا والی پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے۔ یہ 3 چیزیں سہیل پڑھتا رہے گا، یقین کیجئے کہ اگلا سال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو زندگی بھر کی یہ قید ملے گی کہ اس کا نکاح ہوگا، اور اللہ خیر کرے۔ صرف میم کے نام سے اس نے نکاح نہیں کرنا، یہ بس حد ہوگی میری طرف سے، ایک ذاتی سی میری رائے ہے، یہ میم کے نام سے اس کی نہیں بننی، لیکن باقی سارے معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ضرور ٹھیک ہوں گے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دنیا میں نیک آدمی ہے؟ یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اتنی دنیا ہے تو اللہ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو رات کو لیٹے ہوئے تھے میری ماں سیدہ عائشہ کے ساتھ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان پہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا عائشہ جب فرشتے زمین پہ اتر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی تاروں کی طرح فرشتوں کو زمین پہ نظر آتے ہیں۔ زمین کے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک آسمان برپا کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان چمکتے ہوئے لوگوں میں سے زمین پہ بھی رکھے اور آخر میں بھی آمین ثم آمین۔ خواتین حضرات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مٹھی پہ جو بچے اتنے زیادہ ہماری لاپرواہی کا شکار ہو رہے ہیں اس پہ اگر دنیا میں جواب نہیں دینا تو آخرت میں تو آپ کو جواب ضرور دینا پڑے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں پہ بات کریں گے جو ہماری نادانی اور ہمارے کم تر ذہن کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کیا یہ بھی مقدر ہوگا؟ کل اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔